بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 14 دسمبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ فرانس میں پولیس اصلاحات کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ فرانس میں پولیس اصلاحات کے قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک بار پھر ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے اور پولیس اصلاحات کے قانون میں تبدیلی پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے حکومت سے مجوزہ قانون منظور نہ کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ مظاہرین نے احتجاج کے دوران سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر اسپرے کی استعمال کیا۔ واضح رہے کہ فرانسیسی شہری گزشتہ 2 ہفتے سے اس متنازع قانون کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بھارت سے کسانوں کا مودی سرکار کے سامنے جھکنے سے انکار۔ بھارت میں کسانوں کا مودی سرکار کے متعارف کردہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا ہے اور کسان رہنماؤں نے آج سے بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت اور کسانوں کے نمائندگان کے مابین مذاکرات کا ایک اور دور ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے احتجاج میں شدت لانے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کسان رہنماؤں نے 14 دسمبر سے بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ بھارت بھر کے ہزاروں کسانوں نے اتوار سے دلی چلو تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب ویکسین استعمال کی اجازت دینے والا پہلا اسلامی ملک بن گیا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی نے بھی فائزر اور بایو این ٹیک کی ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی نے بتایا ہے کہ انہیں 24 نومبر کو ویکسین تیار کرنے والی کمپنی کی جانب سے ویکسین کے استعمال کی اجازت کی درخواست موصول ہوئی تھی، جس پر غور کیا جا رہا تھا۔ اتھارٹی کے مطابق ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں کے ڈیٹا کا جائزہ لے کر ویکسین کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور پہلے مرحلے میں اس کی رجسٹریشن ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں ویکسین کو خریدا جائے گا اور آخری مرحلے میں اسے استعمال کیا جائے گا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسامہ بن لادن کے سابق ترجمان امریکا سے رہا۔ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے سابق ترجمان عادل عبدالباری کو امریکی عدالت سے رہائی مل گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسامہ بن لادن کے سابق ترجمان عادل عبدالباری رہائی کے بعد برطانیہ پہنچ گئے۔ رپورٹس کے مطابق عبدالباری اپنے گھر جائیں گے۔ عادل عبدالباری کو نیو یارک کی عدالت نے موٹاپے اور دمے کے سبب کرونا ہونے کے خطرے کے باعث رہا کیا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے راولپنڈی پاکستان سے۔ راولپنڈی میں دستی بم حملہ، 25 افراد زخمی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ گنج منڈی کے قریب نامعلوم افراد دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ دستی بم پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں 25 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 افراد کو موقع پر ہی طبی امداد دے کر بھیج دیا گیا، جبکہ باقی 22 افراد کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد میں سے 3 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری، بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور عوام کے لیے راستے بند کر دیے گئے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ جی میل کا نیا فیچر متعارف۔ گوگل نے جی میل میں ایک نئے فیچر کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب انٹرنیٹ صارفین جی میل کے اندر ہی دستاویزات کو ایڈٹ کر سکیں گے۔ دنیا کی مقبول ترین ای میل سروس جی میل میں اب صارفین مائکروسافٹ آفس فائلز کو گوگل ڈرائیو میں محفوظ کیے بغیر بھی بہت ساری تبدیلیاں کر سکیں گے۔ جی میل انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گوگل کی جانب سے مائکروسافٹ آفس فائلز میں ایڈیٹنگ کی سہولت تو دی گئی تھی، مگر اس کے لیے گوگل ڈرائیو کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔